حکومت ہو، اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، چادر چار دیواری روز پامال ہو رہی ہے، عدلیہ محکوم ہے، جج بلبلا رہے ہیں۔ اس وقت ایک قہر کا عالم ہے۔ کل کا جلسہ اس سب کے خلاف ایک بہت بڑی آواز ہوگی جو پورے ملک میں گونجے گی۔ کراچی سے لے کر خیبر تک اور بلوچستان کے ہر خطے میں یہ آواز جائے گی۔ جہاں لوگ گمشدہ ہیں، جہاں اپنے پیاروں کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں، تصویریں لیے مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، ہم ان کی آواز بنیں گے۔ تو کل کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہوگا۔ میں پاکستان میں ہر خطے میں بسنے والے دوستوں سے، آزادی پسند دوستوں سے یہ کہتا ہوں، شرافت پسند دوستوں، بہنوں، بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ کل یہاں آئیں۔ یہاں بہت اچھا ماحول ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں مل کر جب ہم بیٹھیں گے تو ہم ایک دوسرے کو توانائی دیں گے اور ہماری آواز سے ظلم کے در و دیوار ہل جائیں گے۔ تو آئیے کل آگے کا لائحہ عمل یہاں ہم طے کریں گے اور انشاءاللہ آزادی تک، عمران خان کی آزادی تک، اس ملک کے عوام کی آزادی تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ اسد کیسر صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سلمان اکرم راجہ کو پشاور کی دھرتی پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تفصیلی بات کی ہے۔ میں 2 پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جلسہ عمران خان کی رہائی کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ہمارے انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل جتنی بھی قیدی جو ہے نا ہمارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے جیل میں ہیں، ان سب کی رہائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ یہ صوبہ گزشتہ 40 سال سے بری طرح زخمی ہے ان آپریشن سے، اس جنگوں سے۔ افغانستان کی جنگ جب سے شروع ہوئی، جب رشیا آیا تو یہاں افغانستان کی جنگ کا آغاز ہو گیا اور اس میں فرنٹ لائن یہ صوبہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہماری صوبے کی حالت ہوئی، یہاں جو ہماری معاشی طور پر بدحالی ہوئی، جو ہمارا اکانومی بہت بری طرح بیٹھ گئی اور جو ہمارے جو تھوڑا بہت ہماری اکانومی تھی جو سروائیو کر رہی تھی، اس کے تمام جو انویسٹر تھے وہ باہر چلے گئے۔ پھر وار آن ٹیرر کی وجہ سے اور بھی یہ خطہ زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، بم کے دھماکے، خودکش دھماکے۔ اس کے بعد کون سی انویسٹمنٹ ادھر رہتی ہے؟ یہاں بے روزگاری بڑھی، یہاں میں سیریس چیلنجز آئے اور اس کی وجہ سے کلیشن کلچر بڑھا۔ میں اس موقع پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی جتنی بھی آپریشن ہوئی، اس خاص کر جو مرج ایریا اور خیبر پختونخوا میں 21 آپریشن ہوئے، 21 آپریشن کا کوئی نتیجہ نکلا۔ ابھی 22واں آپریشن چل رہا ہے۔ عمران خان کی یہ کلیئر ڈائریکشن ہے، انسٹرکشن ہے کہ اس صوبے میں کسی قسم کا آپریشن نہیں ہوگا۔ اس نے چیف منسٹر صاحب کو بھی وضاحت کی ہے اور ڈائریکشن دی ہے کہ اس صوبے میں اگر آپریشن کامیاب ہونا تھا تو 21 آپریشن کے بعد امن امان ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے عوام جو ہے نا اس وقت اس آپریشن سے اور بدامنی سے تنگ آ چکے ہیں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جنید اکبر صاحب بات کریں گے۔ کل میٹنگ ہوئی ہے، ٹرمپ اور وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی اس میں تھے۔ اس کی نیٹی گریٹی ابھی سامنے نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان کے اوپر کوئی جنگ چھیڑنا چاہتے اور افغانستان کے اوپر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کو ایک نئی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، میں پاکستانی حکومت کو یہ پوری عوام کی طرف سے، اپنی صوبے کے عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ سب سے پہلے ڈپلومیسی کریں کہ یہ جنگ نہ ہو، کسی صورت میں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی یہ صورتحال ہوتی ہے تو پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی عوام کسی صورت میں اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو میرا ارادہ ہے، بلکہ اپنی مشورہ ابھی کر رہے ہیں کہ ہم تمام صوبے کی جو سول سوسائٹی ہے، میں آپ میڈیا لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے امن کے لیے اکٹھا ہونا ہے۔ ہم کسی صورت میں مزید خون بہانا نہیں چاہتے، ہمیں امن چاہیے، صرف اور صرف امن چاہیے۔ جنید اکبر صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. آپ سب کے آنے کا شکریہ جی. جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی گراؤنڈ پہ کل KP کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. میں 3-4 دن سے یہاں پر پشاور میں ہوں. جو رسپانس میں نے دیکھا, جو لوگوں کا پیار میں نے دیکھا, انشاءاللہ تعالیٰ اگر میری نااہلی ہوں, میری نالائقی ہوں, یا میری کسی دوست کی نالائقی ہوں, نااہلیوں کی وجہ سے تھوڑی لوگ اگر ہم سے ناراض ہے, گلے ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے کہ خان صاحب پہ لوگوں کا اعتماد آج بھی اس طرح ہے جس طرح پہلے تھا. کہ PK جو ہے وہ خان صاحب کے اور تحریک انصاف کا گڑھ تھا, پہلے بھی تھا اور آج بھی تھا. آپ سب کو پتہ ہے کہ PK میں ہم نے کلین سویپ کیا. اس جگہ پر ہم سے سیٹ چینی گئی جہاں پر ROs جو ہے کینٹ کے اندر تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ 9 مئی کو تو ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہمارے ورکر کینٹ کے اندر گئے, لیکن اسی کینٹ کے اندر ہم جس دن الیکشن تھا, جس دن RO کے پاس جو ہمارا بنیادی اور آئینی حق تھا کہ ہم جا کے اس سے اپنا رزلٹ لے لے, ہم نہیں جا سکے. تو وہ آپ سب نے دیکھا کہ 28 فروری کو بھی PK کے عوام خان صاحب کے ساتھ کڑی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ PK کے عوام جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں. انشاءاللہ ہم سارے پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس جلسے میں شرکت کرے, لیکن انشاءاللہ PK کے عوام جو ہے اس میدان کو بھر دیں گے. باہر کے لوگ ہمارے مہمان ہیں, ہم اس کو ویلکم کہیں گے, اور ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ آئے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب, سندھ, بلوچستان میں تو ان کو سیاسی سپیس نہیں ہے, ان کو ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے رہے, اور لوگ ہم سے پوچھتے کہ آپ پشاور میں بھی کیوں کر رہے. ہم خواہش مند ہے کہ ہم اسلام آباد میں کریں, ہم لاہور میں کریں, اور یہ جو لوگ سمجھ رہے کہ پنجاب میں PTI کا گراف جو ہے یا ہم الیکشن ہار گئے, تو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں لاہور میں اجازت دے, ہمیں اسلام آباد میں اجازت دے, اور وہی گراؤنڈ اگر ہم بھر نہ سکے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. آپ کے سب کا آنے کا شکریہ. میں ایک بات کرتا ہوں جی, یہ مریم نواز جو ہے نا مسلسل بات کر رہی ہے, اور اس نے اس دن کہا تھا کہ عمران خان کا وقت چلا گیا اور ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہے. تو کل انشاءاللہ جلسے میں بھی پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہے. میں نے اس کو اس وقت بھی چیلنج کیا تھا مسلم لیگ نون کو, میں میاں نواز شریف کو باقاعدہ آفیشلی چیلنج کرتا ہوں, سیکرٹری جنرل بھی ہے سب, کہ آئیں اگر آپ کو اتنا زحم ہے کہ آپ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں اور آپ کی پارٹی جو ہے نا بہت آگے بڑھی ہے, تو آئیں ملک میں ری الیکشن کروائیں. ہمارے آپ کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگر آپ 10 سیٹیں جیتے تو ہم اپنی ہار مان لیں گے. 10 سیٹیں اگر آپ جیتے پورے پاکستان میں, ہم اپنی ہار مان لیں گے. بس آپ جو ہے نا اس پہ کریں, اور انشاءاللہ کل کا جلسہ جو ہے نا یہ ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. دیکھیے, حکمت عملی ہم طے کرتے رہیں گے, پر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جس طرح کی فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا, 26 نومبر کو سیدھی گولیاں ماری گئی, ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا, اس کے بعد ہسپتالوں پہ حملہ کیا گیا, وہاں سے ریکارڈ غائب کیا گیا, جو لوگ شہداء کے ورثاء عدالتوں میں گئے ان کو اٹھا لیا گیا, ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئی. اس کی مثال نہیں ملتی. انگریز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا, بچیوں کو, بوڑھے باپوں کو مارا پیٹا گیا. تو ہمارے سامنے یہ سب کچھ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. یہ چیز زیادہ دیر خاموش نہیں رہے گی. اس کے خلاف جو غصہ ہے, جو غم ہے, وہ ضرور آپ کے سامنے آئے گا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ملک میں تبدیلی ہوگی, حقیقی آزادی ہوگی. اس فسطائیت سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ملے گا. آزادی کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ذرا کیوں کہ بتا دیں کہ آپ حقیقی آزادی کن قوتوں سے آپ لینا حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات, ایک طرف آپ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ میں جب آپ بات چیت کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے, ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت کا اصل وہ طاقت کا چشمہ ہے. جی, تو یہاں پہ پھر آپ اپنے موقف نفی نہیں کرتے ہیں کہ آپ حقیقی آزادی بھی مانگتے ہیں, پھر ان سے بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, حقیقی آزادی ہم اس قوت سے مانگتے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں وہ قوت کون سی ہے, جو ہمارے آئین اور قانون پر حاوی ہے, جو ہمارے الیکشن پر حاوی ہے, جو ہماری آزادی اظہار پر حاوی ہے. ہم بات نہیں کر سکتے, ہمارے ووٹ نہیں گنے جاتے, ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, عدالتوں کو مغلوب کر دیا جاتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس ہوئی آپ جانتے ہیں. لوگوں کو اغوا کیا گیا, مارا پیٹا گیا, لالچ دی گئی. تو یہ وہ قوت ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا. ہم قائد اعظم کے افکار کی بات کرتے ہیں. قائد اعظم نے ہمیشہ یہ کہا تھا, اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے, یہ سلطنت خدا داد, یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم قائم ہوگا, حکمیت قائم ہوگی, لیکن یہ حکمیت عوام کے ووٹ سے قائم ہوگی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ عوام کے ووٹ کو آنے دو.
عوام کے ووٹ کو روکنے والا کون ہے؟ اس قوت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب اس کھیل کو ختم کرو. ہم بالکل بات ہر ایک سے کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں اسپیکر صاحب یہاں موجود ہیں. دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں ہم نے کئی نشستیں کی, 5-6 نشستیں کی ہم نے تمام حکومتی پارٹیوں کے ساتھ. ہم نے بسکٹ کھائے, ہم نے چائے پی. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ ہم نے کہا ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ایک ملاقات کرا دو آزادانہ. کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے, اور پھر کہا نہیں, اجازت ہمیں نہیں ملی. ہم نے کہا کمیشن بنا دو 26 نومبر کے حوالے سے, کمیشن بنا دو 8 فروری کے حوالے سے. کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے, پھر کہا اجازت نہیں ملی. تو جنہوں نے اجازت لینی ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ پھر ہمیں پوچھنے دو, ان سے ہمیں خود بات کرنے دو جس سے تم نے اجازت لینی ہے. تو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, ہم آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں ہے. ہم کوئی بیساکھی نہیں ڈھونڈ رہے, ہم کسی طاقت کی گود میں بیٹھ کر نہیں آئیں گے. ہم صرف اور صرف عوام کے ووٹ سے آئیں گے. شکریہ جی. کرتے ہیں لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جب باجوڑ میں آپریشن ہوا تو صوبائی حکومت نے وہ ریلیز کیا اور بعد میں صوبائی حکومت اس کے ساتھ مان گئی. نہیں, دیکھیں اس میں دو اس کے پہلو ہیں, اور خان صاحب سے تفصیلی بات 2 دن پہلے جیل میں میری ہوئی ہے. ایک تو وہ آپریشن ہے جو اندھا آپریشن ہے, ڈرون کے ذریعے آپ گئے, پورے گاؤں پہ آپ نے بمباری کر دی. ہم بالکل اس کے مخالف ہیں. دوسرا وہ ہے جو ایک اینٹی ٹیررزم آپریشن ہوتا ہے یا کاروائی ہوتی ہے. ہماری ایک فورس ہے, اینٹی ٹیررزم فورس ہے. آپ کو دہشت گرد نظر آتا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے کسی معصوم کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے, خواتین کو اس نے اپنے تسلط میں وہ لے آیا ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کو کھلی چھٹی دے دو. جس گاؤں میں آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں اور اس گاؤں میں وہ جبر کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں, گولیاں چلا رہے ہیں, وہاں آپ جائیں, گلی گلی لڑیں ان سے. لیکن یہ نہیں ہم اجازت دے سکتے کہ آپ اوپر سے بمباری کریں, ڈرون حملے کریں اور معصوم کو آپ گناہگار کے ساتھ ختم کر دیں. تھینک یو جی. شکریہ جی, مہربانی جی.